اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد الصلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم تفصیلی بات کریں گے. یہ بڑا حساس قسم کا موضوع ہے اور اس لیے جو بھی ہماری باتیں ہوں گی وہ انتہائی قابل توجہ، رسمی خطبات سے یہ ذرا ایک الگ سا موضوع ہے. قرآن کی پہلے آیت مبارکہ سماعت کیجئے. اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت، ابتدا، انتہا، یہ بھی ساری چیزیں ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسانیت کی ہدایت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. چاہے وہ انبیاء کا سبب ہو، انبیاء کے ذریعے سے ہو، کتابوں کے ذریعے سے ہو، انبیاء کے وارث علماء کے ذریعے ہو، کسی واقعہ کے ذریعے ہو، کسی آیت کے ذریعے ہو، کسی کتاب کے ذریعے ہو. وہ اسباب تو ضرور ہیں، وہ ذرائع تو ضرور ہیں، ہدایت اور رہنمائی کا وہ سبب تو ضرور ہیں، لیکن وہ مکمل ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدی، لوگوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا، انہیں صاحب ہدایت بنانا یا نہ بنانا، فرمایا یہ صرف اور صرف قبضہ رب ذوالجلال میں ہے. یہ بات طے ہے. بلکہ میں قرآن کی ایک اور آیت بھی پڑھ دوں. انک لا تہدی من احببت، اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، کسی عام رسول کو نہیں، کسی اور نبی کو نہیں. وہ نبی جو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے، سید الانبیاء والمرسلین آپ کا لقب ہے، امام الانبیاء آپ کا لقب ہے، حبیب خدا آپ کا لقب ہے، جو جانے کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا. ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے اور میرے رب نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، پیارے حبیب جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں
آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اسی کو ملے گی جس کو آپ کا رب ہدایت دینا چاہے گا. اور اس پر بہت ساری احادیث بھی گواہ ہیں, بہت ساری روایات موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ دعا مانگی, اللہم اید الاسلام بأحد من العمرین, عمر بن ہشام ام عمر بن خطاب, اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے. اس کے بارے میں اس حدیث کے حوالہ سے بہت سے مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار نے بھی جب بھی ہدایت طلب کی ہے لوگوں کے لیے تو ہدایت کو طلب اپنے رب سے ہی کیا. یہ بات واضح کر لیجئے ذہن میں کہ ہدایت عطا کرنا یہ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. اب اس میں ایک بڑی اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو آج میں نے موضوع منتخب کیا ہے, جس کا میں نے انتخاب کیا ہے, وہ بڑا اہم ترین موضوع ہے اور بڑا انتہائی حساس قسم کا سینسٹیو موضوع ہے کہ اس موضوع کو آخر کیوں ہم نے چنا اور کیا وجہ کیا ہے. بات میں ہدایت کی کر رہا تھا. اللہ نے ہر دور میں ہدایت کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر رکھا ہے. آقا کی ذات کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, آپ خاتم النبیین, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قرآن نے اعلان کر دیا, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اور آگے کیا فرمایا سرکار نے خود, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. سلسلہ نبوت یہاں اختتام پذیر ہو چکا. اب اس کے بعد ہدایت کا یہ ذمہ کس کے پاس چلا گیا؟ یہ ہدایت کا ذمہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس آ گیا, صحابہ کرام اہل بیت کے پاس آ گیا, تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین علماء کے پاس آ گیا. العلماء ورثۃ الانبیاء, ان کے پاس یہ سلسلہ چلا گیا. اب ایک زمانہ جب آئے گا جب گمراہی اور دلالت اپنے عروج پہ چلی جائے گی تو اس وقت بھی ہدایت کے لیے تو کوئی سبب ہونا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا, ان علینا للہدی, ذہن میں رہے, فرمایا ہدایت دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے, سرکار نے صحابہ کی جربت میں فرمایا یا معاشر الصحابہ, اے میرے صحابہ, جاء زمان علی امتی یفسدون فی الارض ویظہر العاریات الزانیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ویظہر الفتن ویحل الربا والمرتشی الراشی والمرتشی ہم یحبون الہدایہ. فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آ جائے گا, میری امت کے ایک وقت آ جائے گا جب فساد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, میری امت کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, میری امت رشوت کو حلال جانے گی. میری امت کے وقت آ جائے گا رشوت دینے والا اس کو ہدیہ سمجھے گا, لینے والا اس کو تحفہ سمجھے گا, اور وہ حرام کو حلال سمجھ لیں گے, سود کو اپنا کاروبار بنا لیں گے, سود کو طریقوں سے جائز کرنے کے ذریعے بنائیں گے. میری امت کے زمانے میں عورتیں ننگی ہو جائیں گی, برہنہ ہو جائیں گی, لباس تو زیب تر ہوگا لیکن ایسا ہوگا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. فرمایا اور تم دیکھنا انتر الحفاظ العراۃ آلۃ ریاشاہ یتطاولون فی البنیان, تم دیکھو گے ننگے پاؤں لوگ جو کل تک ننگے پاؤں تھے, ننگے بدن تھے, غریب تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا, ان کے پاس کٹیا تک نہ تھی, یتطاولون فی البنیان, بڑی بڑی بلڈنگوں میں آ جائیں گے. فرمایا یختلفون فی رؤیت الہلال, فرمایا چاند کی تاریخوں میں یہ جھگڑنا شروع ہو جائیں گے. کوئی کہے گا آج یکم ہے, کوئی کہے گا نہیں کل یکم ہے, کوئی کہے گا آج عید ہے, کوئی کہے گا کل عید ہے, کوئی کہے گا آج یکم رمضان ہے, کوئی کہے گا کل یکم رمضان ہے. فرمایا جب میری امت میں تم یہ دیکھو یہ حالات آ جائیں تو سمجھ لینا اب میری نسل میں سے ایک امام مہدی کا زمانہ قریب آ گیا ہے. یہ حدیث مبارکہ
ایک ہفتہ سے اس کا میں باقاعدہ طور پہ جتنا میں سٹڈی کر رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، میں نے 4-5 جمعے پہلے جو خطبات کو میں نے بالکل رخ اس کا بدل دیا ہے خطبات کا. اب جس ڈائریکشن میں نے خطبات کو چلایا ہے انشاءاللہ اسی پہ ہم چلیں گے. اور ایک 1.5-2 ماہ سے آپ دجال کے حوالہ سے، امام مہدی کے حوالہ سے، قرب قیامت کے حوالہ سے اور ان باتوں کے حوالہ سے میرے خطبات چل رہے ہیں. اب سامعین دیکھنا یہ ہے کیا اس امت پر ایک اور نشانی بھی سن لیجیے. سرکار نے فرمایا عراق اور شام، فرمایا یہاں پر فسادات شروع ہو جائیں گے. عراق اور شام، اور ایک وہاں پر ذکر ملتا ہے یہاں پر بصرہ کا بھی اور کوفہ کا بھی. فرمایا یہاں پر لوگوں کا سوشلی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، یہاں پر غیر آ کر تسلط جمانا چاہیں گے اور عربوں کے اندر حالات بگڑ جائیں گے. اور فرمایا سب سے بڑی نشانی جس کا سرکار نے ذکر فرمایا جب میری نسل میں سے وہ آئے گا، اس امام مہدی کا ذکر کیا، فرمایا ہو اسمہ علی اسمی و اسم ابوہ علی اسم ابی، فرمایا اس کا نام میرے نام کا ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام جیسا ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اور ایک روایت مجھے کل ملی، وہ صرف ایک مفسر نے اور ایک راوی نے نقل کیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا کہ اسم امہ علی اسم امی، فرمایا اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پہ سیدہ آمنہ ہوگا. یہ سرکار کی حدیث پاک ہے، یہ کوئی داستانیں یا کہانیاں میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا. یہ ساری حدیثیں سیاہ ستہ کی بہت بڑی کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں، 3 بلکہ، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد. یہ ساری جو حدیثیں ابھی آپ نے عربی میں مجھ سے سنی، یہ ساری حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی ان 3 بڑی کتابوں میں موجود ہے. دنیا میں 6 کتابیں ایسی ہیں، 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین حدیث کی کتابیں. بخاری، مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور طحاوی شریف. اور بعض نے اس میں نسائی شریف کو شامل کیا، اکثریت نے نسائی کو شامل کیا اور طحاوی شریف کو اس میں ایکسکلوڈ کیا. اور ایک ساتھ موطا امام مالک، اس کو بھی لوگوں نے شامل کیا ہے اس کے تحت. یہ وہ کتابیں ہیں حدیث کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں جو عرب، عجم، شرق، غرب، شمال، جنوب، ساری دنیا میں ساری دنیا کے مسلمان ان کو پڑھتے اور ان پر متفق ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ان سیاہ ستہ پر متفق ہیں کہ یہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں. میں نے صحیح ترین کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق اور شام کی بات. اب سوال یہ ہے کیا عراق اور شام اور بغداد کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں؟ کیا حال ہو گیا عراق کا، بغداد کا، شام کا؟ اس کے بعد سرکار نے فرمایا میری امت میں عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن ان کا بدن ننگا ہوگا. آپ بتائیے کیا یہ اس امت میں زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سچ بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا، کیا اس امت میں یہ زمانہ آ نہیں گیا؟ اب تو بازار میں جاؤ تو 3 پیس سوٹ نہیں ملتا، دوپٹے کو ویسے ہی نکال دیا گیا. 2 پیس سوٹ ہے جی، 2 پیس سوٹ. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ ہم دنیا کی رسموں کے رواج کے تحت ہو کر اپنے قرآن کو بلا دیں، اپنے رسول اللہ کی حدیث کو بلا دیں؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگ مجھے پتہ ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تقیہ نوس ہے، یہ کنزرویٹو ہیں، یہ پرانے ذہن کے خیال لوگ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ مولوی یہ پرانے ذہن کے مالک لوگ ہیں، یہ جناب جب بھی بات کرتے ہیں یہ پردے کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں. اور بھائی ہم نہیں کریں گے تو کون فرشتے آ کے تمہیں بات سنائیں گے؟ اگر ہم نے اس منبر رسول پر بیٹھ کے رسول اللہ کی بات نہیں کرنی تو پھر رسول اللہ کی بات کیا اسرائیل کا صدر کرے گا آگے؟ کیا ہم آپ کی باتوں کو سن کر ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے؟
یا لوگ ہمیں کہیں گے یہ کنزرویٹو ہیں، ان کو جدید تعلیم کا پتہ نہیں ہے، تو آئیں نا ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، آئیں ہمارے ساتھ کمپٹیشن کریں۔ میرے رسول کے فرمان جیسا فرمان کائنات میں کسی کا فرمان نہیں۔ ہم دو چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک رب کا قرآن، دوسرا مصطفیٰ کا فرمان، بس ان دو باتوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے، ہمیں جو جملہ کوئی کہتا ہے کہتا رہے۔ سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں یہ ایک وقت بھی آ جائے گا، فرمایا جب لوگ حق بیان کرنے سے ڈریں گے، اور فرمایا لوگ حق بیان کرنے والے کو مجنون اور دیوانہ کہیں گے، فرمایا ایسے میں جب کوئی حق بیان کرے گا، فرمایا الحق مع حق ہی، فرمایا اس حق کے ساتھ خود حق آ جائے گا۔ ہم وہ بات کریں گے چاہے ہمیں جو جملہ کہا جائے۔ آگے چلیے، کیا لوگ سود کو کاروبار سمجھ کے نہیں کرتے؟ معذرت کے ساتھ آپ کے پاکستان کا پورا نظام تجارت کیا سودی نظام پہ نہیں آ گیا؟ کیا آپ لوگ رشوت کو بطور تحفہ نہیں دیتے؟ کیا کہتے ہیں جی یہ آپ کا چائے پانی ہے، لینے والا اتنا بچہ اور چوچا، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیوں مجھے دے رہا ہے رشوت، یہ آپ کا چائے پانی ہو۔ بھائی کون سا چائے پانی؟ چائے پانی پلانا ہے تو جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس کو بلاؤ نا، اپنے گھر میں بلاؤ، چائے پانی دو۔ اگر چائے پانی دینا تھا تو آج جناب اس کام پر ہی چائے پانی کیوں؟ اس کے علاوہ کیوں نہیں دے دیا؟ یا اس جس کو دے رہے ہو چائے پانی کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ آج ہمارے ہر دفتر میں، ہر آفس میں، ہر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں رشوت کا بازار گرم ہے، رشوتیں لی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک ادارہ تھا ہمارے پنجاب کا، پی پی ایس سی، پنجاب پبلک سروس کمیشن، ہم بھی بڑا کہتے تھے بڑا جناب کمال ادارہ ہے، بڑا مضبوط ادارہ ہے، بڑا صاف شفاف ادارہ ہے۔ کیا ایک ہفتے سے اس کا تماشا آپ نہیں دیکھ رہے؟ لاکھوں میں پیپر لکھ جاتے تھے، اور جناب وہ بندہ سلیکٹ ہو گیا 18ویں گریڈ میں، 17ویں گریڈ میں، جو نہ امتحان میں بیٹھا ہے نہ انٹرویو میں گیا ہے، اور اس کے گھر کال لیٹر آ گیا، سلیکشن لیٹر آ گیا۔ اور کتنا ظلم ہے اس منحوس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، 22ویں گریڈ کا بیوروکریٹ ہے اور 3 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، اور پھر بھی رشوت لیتا ہے۔ اگر 3 لاکھ تیرے پیٹ کی آگ کو نہیں بجھا سکا تو رشوت بھی تیری آگ نہیں بجھا سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ابن آدم اتنا بھوکا ہے اس کے پیٹ کی آگ مٹی ہی بجھائے گی جب قبر میں جائے گا۔ کیا یہ سارے معاملات نہیں آ گئے؟ یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا ایک بڑی اہم بات، سرکار نے فرمایا لوگ حج کو جائیں گے، لیکن حج کو جانے کا مقصد عمرے پہ جائیں گے، مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ فرمایا غنی لوگ حج اور عمرے پہ جائیں گے، اور مقصد کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، اپنے مال اور دولت کے اظہار کے لیے جائیں گے۔ فرمایا جب میری امت پر یہ زمانہ آئے گا تو اس وقت امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا۔ کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھاتے نہیں الحاج الحاج فلاں الحاج، اور نام لگواتے، جناب ہمارے نام لو اس انداز میں۔ مجھے ایک صحابی رسول کا نام بتا دیجئے جس نے اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوایا ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ ان جیسا حج کسی نے کیا؟ ان جیسا حج کسی نے ادا کیا ہے جس میں خطبہ حج دینے والے مصطفیٰ تھے، سننے والے صدیق اکبر تھے؟ ان جیسا امام حج کبھی آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا۔ وہ عرفات کا منظر، میرے آقا کسوہ اونٹنی پہ سوار اور صحابہ 1.5 لاکھ صحابہ وہاں پر موجود، اور خطبہ عرفات ہو رہا ہے، خطبہ حج ہو رہا ہے، اور آقا خطبہ دے رہے ہیں۔ نہ اس جیسا خطبہ کسی نے دیا اور نہ اس جیسا خطبہ سننے والا کائنات میں اب کوئی آئے گا، لیکن کبھی نہیں ایسا کیا۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں یہ وقت آ جائے گا۔ فرمایا امام مہدی کیسے آئیں گے؟ فرمایا مینا کے اندر لڑائی ہوگی۔ ایک اور بڑی نشانی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے حالات میری سمجھ اور دانش کے مطابق وہ وقت آ چکا ہے۔
سرکار نے فرمایا عربوں کے حالات بگڑ جائیں گے اور عرب کا ایک بادشاہ فوت ہوگا اور اس کے فوت ہونے کے بعد خلافت میں لڑائی شروع ہو جائے گی. فرمایا جب لڑائی شروع ہو جائے تو سمجھ لینا، فرمایا یہ ٹکڑوں میں ہو جائیں گے. جب یہ معاملہ ہو تو سمجھ لینا اب امام مہدی کے زمانہ آ چکا ہے. ایک ان کا ہے بادشاہ بھی زندہ ہے، اللہ اس کو زندگی دے، ہم دعا گو ہیں. شاہ سلمان ابھی زندہ ہے تو لڑائیوں کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. جو لوگ عربین انسائکلوپیڈیا کچھ پڑھتے یا دیکھتے ہیں یا عربین چینلز دیکھتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک بگڑ چکے ہیں اور معاملات کہاں تک چلے گئے ہیں. بہت ان کے خطرناک معاملات ہو گئے ہیں. صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ زمانہ آئے گا تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ جس کو فرمانے میری نسل میں سے ہوگا. سرکار نے فرمایا ہاں ہوا من اہل بیتی، وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا. فرمایا اس کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ فرمایا اس حج میں وہ خود آیا ہوا ہوگا، ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا. فرمایا وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوگا. جب مینا میں پہنچے گے لوگ وہاں قتل و غارت شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور وہ بھی دوڑ کر آ کر کعبہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے. فرمایا جن کا نام محمد ہوگا، پیشانی چمکدار ہوگی، فرمایا ناک باریک اور بلند ہوگی، یوں لگے گا جیسے چوکوی کا چاند چمک رہا ہے. فرمایا آ کر وہ رکن اور مقام کے درمیان، سرکار نے وہ جگہ بھی بتا دی. رکن سے مراد حجر اسود. فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ آ کر کعبہ سے لپٹ جائیں گے اور رو رو کے اللہ کی حضور دعا کریں گے. تو فرمایا میری امت کے 70 لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں جو ہم نے سنا تھا، جو پڑھا تھا کہ امام مہدی آئیں گے. خدا کی قسم یہ ہے امام مہدی جو کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اب سرکار کی حدیث پاک سن لیجیے. سرکار نے 70 لوگوں کی ڈیٹیل بھی بتائی. فرمایا 70 لوگ ہوں گے، 40 سال ان کی عمر ہو چکی ہوگی. فرمایا امام مہدی، اب تو بڑے کئی امام مہدی ہو چکے ہیں. یاد رکھیے گا امام مہدی کی سچائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. سرکار نے فرمایا وہ کیسے کہیں گے نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ تم اپنے معاملات میں جاؤ. فرمایا اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ اے امام اب اگر آپ نے بیعت قبول نہ کی ہماری، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ہم آپ کا بھی سر قلم کر دیں گے. فرمایا اس وقت ان کو حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے تم بیعت کرو. امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اللہ کے گھر میں وہاں پر لوگوں سے بیعت کریں گے. سرکار نے فرمایا بیعت لیں گے اور ہزاروں کا مجمع دوڑتا ہوا شرق اور غرب سے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی مرتضیٰ شیر خدا آپ بتائیے اس امام مہدی کے بارے میں. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہماری نسل میں سے تو ہوگا لیکن میرے بڑے صاحبزادے امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ امام حسن پاک نے اپنے نانا کے قول کی لاج رکھتے ہوئے اپنا حق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنا حق چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے ساری حکومت اور ریاست آپ نے دو مسلمانوں کے گھروں میں صلح کرنے کی نیت سے حضرت سیدنا امام معاویہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کر دی تھی. فرمایا اس کا اجر اللہ نے انہیں یہ دیا کہ میرے حسین پاک سے آگے کئی غوث بھی آئے، کتب بھی آئے، ابدال بھی آئے، آگے چلتے رہے، لیکن فرمایا میرے بڑے صاحبزادے حسن پاک کو اللہ نے اجر یہ دیا
فرمایا وہاں اس نے اپنی بادشاہی چھوڑی اللہ کی رضا کے لیے، اب اللہ اسی کی نسل میں سے ایک حسنی سید پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خاتم الاولیاء بن جائے گا، سارے ولیوں کا خاتم۔ جیسے حضور خاتم الانبیاء ہے نا، تو امام مہدی علیہ السلام کیا بن جائیں گے؟ خاتم الاولیاء۔ یہ امام حسن پاک کی اولاد پاک سے یہ آپ کو اعزاز اور شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پر یہ بیعت قبول فرما لیں گے جو حدیث پاک میں روایات آتی ہیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 سال تک آپ حکومت فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام الی 7 سنین، 7 سال تک آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اگلے خطبے میں انشاءاللہ یہیں سے جہاں چھوڑا ہے یہیں سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔